بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ایک روایت ہے جسے محمد ابن جریر طبری نے دلائل الامامت میں نقل کیا ہے کہ ایک شخص تھا جو ایک مشکل میں گرفتار ہو گیا اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے حرم مطہر میں وہ دعا کرنے کے لیے آیا تو وہاں امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف سے اس کی ملاقات ہوئی اور امام نے اسے ایک نماز اور دعا تعلیم دی جس سے اس کی پریشانی جو ہے وہ دور ہو گئی، اس کی مشکل جو ہے وہ آسان ہو گئی۔ بہت سے لوگوں نے اس عمل کو انجام دیا ہے جس سے ان کی پریشانیاں دور ہوئیں، ان کی مشکلات حل ہوئی ہیں، اور اس روایت کو خود مرحوم علامہ مجلسی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے بحر الانوار میں 2 مقام کے اوپر نقل کیا ہے۔ اس روایت کا، اس واقعے کا خلاصہ یہ ہے کہ ابو الحسین بن ابی البغل ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا۔ یہ کہتے ہیں کہ ابو منصور بن صالحان جو وزیر تھے ان کی طرف سے ایک کام میرے سپرد کیا گیا۔ میرے اور ابو منصور کے درمیان اختلاف ہو گیا جس سے وہ مجھ سے سخت ناراض ہو گئے، اور میں وزیر کے خوف سے ایک مقام پر جا کر چھپ گیا، چونکہ مجھے یہ خوف پیدا ہوا کہ اگر وہ مجھے پا گئے تو قتل کر دیں گے۔ میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے روضے کے قریب جا کر چھپ کر رہنے لگا۔ شب جمعہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے روضے پر جا کر دعائیں کرتا تھا اور امام سے توسل کرتا تھا کہ اللہ میری مشکل کو آسان فرمائے۔ کہتے ہیں کہ ایک شب جمعہ طوفان آیا اور خوب بارش ہوئی۔ میں امام کے روضے پر تھا۔ میں نے جا کر حرم کے خادم سے یہ کہا کہ آج طوفان آیا ہے اور بارش ہو رہی ہے جس کی وجہ سے زائرین نہیں آئیں گے، لہٰذا تم حرم کا دروازہ بند کر دو تاکہ میں تنہائی میں ذریعے کے قریب اللہ سے مناجات کروں۔ حرم کے خادم نے میرے کہنے پر دروازے کو بند کر دیا، دروازے میں قفل لگا دیا۔ بس روضے میں اب میں تھا اور میرے علاوہ وہاں کوئی نہیں تھا، کوئی زائر نہیں تھا۔ آدھی رات گزر چکی تھی، میں دعا اور مناجات میں مشغول تھا کہ اچانک امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی قبر مطہر کی طرف سے کسی کے آنے کی آہٹ سنائی دی۔ میں نے دیکھا کہ ایک شخص ہے جو قبر مطہر کے کنارے آ کر کھڑا ہو گیا اور اس نے زیارت پڑھنا شروع کی، اور زیارت اس انداز سے وہ پڑھ رہے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سلام کیا، جتنے اولو العزم پیغمبر ہیں ان سب کو سلام کیا، پھر ائمہ معصومین علیہ السلام کا نام لیا، ایک ایک امام کا نام لے کر انہوں نے سلام کیا، 11ویں امام کا نام لیا اور ان کو سلام کیا، لیکن 12ویں امام کا ذکر نہیں کیا، نہ ان کا نام آیا اور نہ ان کو سلام کیا۔ میں نے اس کے اس طرح زیارت پڑھنے پر اور سلام کرنے پر تعجب کیا، پھر سوچا کہ شاید یہ 12ویں امام کا نام لینا بھول گئے ہوں، یا یہ کہ یہ امام زمانہ کی امامت کو نہ مانتے ہوں۔ زیارت کے بعد انہوں نے نماز زیارت پڑھی، اس کے بعد امام محمد تقی علیہ السلام کی قبر مطہر کے کنارے آئے اور
اسی زیارت کی تکرار کی۔ پہلے انبیاء کے اوپر سلام بھیجا، اولو العزم پیغمبروں کے اوپر سلام بھیجا، اور اس کے بعد ائمہ معصومین علیہ السلام کے اوپر سلام بھیجا، یہاں تک کہ 11ویں امام کو سلام کیا اور 12ویں امام کو سلام نہیں کیا۔ میں چونکہ انہیں نہیں پہچانتا تھا، لہٰذا مجھ پر خوف طاری تھا کہ میں ان سے کچھ کہوں اور کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا راز فاش ہو جائے اور مجھے کوئی نقصان پہنچے، لہٰذا میں نے ان سے کچھ نہیں کہا۔ لیکن میں نے دیکھا کہ وہ ایک کامل اور مکمل خوبصورت جوان ہے، سفید لباس پہنے ہوئے ہیں اور امامے کا سرا تحت الحنک جو ہے، امامے کا سرا جو ہے وہ لٹک رہا ہے اور ان کے دوش مبارک پر عبا ہے۔ وہ اپنے اعمال سے فارغ ہونے کے بعد میری طرف متوجہ ہوئے اور میرا نام لے کر مجھے پکارا، کہا یا ابا الحسن بن ابی البغل، تم دعائے فرج کیوں نہیں پڑھتے؟ میں نے عرض کیا ہے میرے سید، دعائے فرج کیا ہے؟ میں نہیں جانتا۔ فرمایا دیکھو، 2 رکعت نماز پڑھو، اس کے بعد کہو یا من اظہر الجمیل وستر القبیح، یا من لم یؤاخذ بالجریرۃ ولم یہتک الستر، یا عظیم المن یا کریم الصفح یا حسن التجاوز یا واسع المغفرہ یا باسط الیدین بالرحمہ یا منتہا کل نجوہ یا غایت کل شکوہ یا عون کل مستعین یا مبتدئا بالنعمت قبل استحقاقها، اور اس کے بعد 10 مرتبہ کہو یا رباہ یا رباہ، پھر 10 مرتبہ کہو یا سیدہ یا سیدہ، پھر 10 مرتبہ کہو یا مولیا یا مولیا، پھر 10 مرتبہ کہو یا غایتا یا غایتا، پھر 10 مرتبہ کہو یا منتہا رغبتا یا منتہا رغبتا، اور اس کے بعد دعا کرو خدا سے ان الفاظ میں، اسألک بحق ہذہ الاسماء و بحق محمد و آلہ الطاہرین الا ما کشفت کربی و نفست ہمی و فرجت غمی و اصلحت حالی۔ اس کے بعد جو تمہاری حاجت ہو وہ خدا کی بارگاہ میں بیان کرو، تم پروردگار کی بارگاہ میں دعا کرو، اور اس کے بعد پھر اپنا داہنا رخسار جو ہے وہ زمین کے اوپر رکھو اور سجدے میں 100 مرتبہ کہو یا محمدو یا علی، یا علیو یا محمد، اکفیانی فإنکما کافیا وانصرانی فإنکما ناصرا۔ اس کے بعد اپنا بایاں رخسار زمین کے اوپر رکھو اور 100 مرتبہ کہو ادرکنی ادرکنی ادرکنی، اور اس کی خوب جو ہے وہ تکرار کرو۔ اس کے بعد کہو الغوث 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 الغوث، اتنا اس کی تکرار کرو کہ یہاں تک کہ تمہاری سانس جو ہے وہ ٹوٹ جائے۔ اس کے بعد اپنے سر کو سجدے سے اٹھاؤ، پروردگار عالم تمہاری حاجتوں کو پورا فرمائے گا، پروردگار تمہاری دعاؤں کو مستجاب کرے گا، اللہ تمہاری مشکلات کو آسان فرمائے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں یہ سننے کے بعد نماز اور دعا میں مصروف ہو گیا، اور یہ عمل جو بیان کیا گیا میرے سامنے، میں اس عمل کو کرنے میں مصروف ہو گیا، اور وہ باہر چلے گئے۔
جب میں اعمال سے فارغ ہوا تو میں نے دیکھا کہ وہاں کوئی نہیں ہے، تو میں حرم کے خادم کے پاس آیا تاکہ ان سے پوچھوں کہ یہ شخص حرم میں کیسے آیا۔ جب دروازہ میں نے بند کرنے کے لیے کہا تھا تو کیا انہوں نے دروازہ کھول دیا تھا؟ میں نے خادم سے پوچھا کہ کیا تم نے دروازہ کھول دیا تھا؟ اس نے کہا نہیں، دیکھو حرم کا دروازہ بند ہے، قفل لگا ہوا ہے۔ میں تعجب میں پڑ گیا۔ میں نے سوچا کہ شاید کوئی دوسرا دروازہ ہو جس کا مجھے علم نہیں ہے۔ میں نے حرم کے خادم سے اس شخص کے بارے میں معلوم کیا۔ اس نے کہا نہیں، کوئی اور دروازہ نہیں ہے، قفل لگا ہوا ہے۔ میں نے اس شخص کا ذکر کیا، میں نے اس شخص کے بارے میں پوچھا، یہ ہمارے آقا و مولا امام زمانہ علیہ السلام ہے، اور میں نے انہیں مکرر بارہا اس طرح کی رات میں جب حرم خالی ہوتا ہے تو میں نے ان کو حرم میں دیکھا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ سن کر میں اپنے ہاتھوں کو ملنے لگا کہ اتنا قیمتی وقت میرے ہاتھ سے نکل گیا۔ کہتے ہیں کہ طلوع فجر کے وقت میں حرم مطہر سے نکلا اور اس مکان میں گیا جہاں میں پوشیدہ طور سے رہ رہا تھا۔ ابھی سورج نکلا ہی تھا کہ ابن صالحان جو وزیر تھے اس کے ساتھی میرے دوستوں سے میری ملاقات کرانے کی بات کرنے لگے، کہہ رہے تھے کہ میری ملاقات جو ہے وہ ان سے کرا دو، اور وزیر کا ایک امان نامہ لے کر آئے۔ میں اپنے دوستوں کے ساتھ وزیر کے پاس گیا تو میں نے دیکھا کہ دربار کا نقشہ بدلا ہوا ہے۔ وزیر میرے استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے اور مجھے گلے سے لگا لیا اور کہا کہ بات یہاں تک پہنچ گئی کہ تم نے میری شکایت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف سے کی۔ میں نے کہا میں نے ایک دعا کی تھی، میں نے کچھ اعمال کیے تھے۔ اس نے کہا وائے ہو تم پر، پچھلی رات میں نے اپنے آقا و مولا امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کو خواب میں دیکھا جو مجھے حکم دے رہے ہیں کہ میں تمہارے ساتھ اچھا برتاؤ کروں، میں تمہارے ساتھ نیکی کروں، اور امام مجھ سے اظہار ناراضگی کر رہے تھے جس سے میں ڈر گیا۔ ابی الحسین بن ابی البغل کہتے ہیں کہ میں نے کہا لا الہ الا اللہ، کوئی خدا نہیں ہے سوائے اللہ کے، اور ائمہ معصومین علیہم السلام حق ہیں۔ میں نے گزشتہ رات اپنے آقا و مولا امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کو بیداری میں دیکھا ہے۔ حرم امام موسیٰ کاظم علیہ السلام میں نے اپنے آقا اور مولا کو، میں نے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی زیارت کی ہے، اور امام نے مجھے یہ اعمال اور یہ دعائیں تعلیم دی ہیں۔ وزیر نے تعجب کیا اور میرے ساتھ بہت محبت سے پیش آیا، اور جن چیزوں کی مجھے امید نہیں تھی امام زمانہ کی برکت سے وہ مجھے عطا ہوئی۔ بس بارگاہ امام زمانہ میں یہ گزارش کروں گا، میرے آقا اور میرے مولا، جو لوگ پریشان حال ہیں، مولا ان کی پریشانیوں کے حل ہونے کے لیے، ان کی پریشانیوں کے دور ہونے کے لیے مولا ایک نظر کرم کیجیے۔ مولا ہم آپ کی اچھی رعایا نہیں ہیں، لیکن آپ ہمارے اچھے اور مہربان امام ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔